سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ شکر اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمیں چونکہ اپنی زندگی میں نعمتوں کا احساس، ادراک، اس کی صحیح ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ناشکری اور بے صبری میں رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بے اطمینانی، بے سکونی وہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ انزائٹی، ٹینشن، نیند کا نہ آنا، بے چینی، بے قراری، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کہہ لیجئے کہ نتیجہ اور رزلٹ ہے ناشکری، بے صبری کا، یا دوسرے لفظوں میں شکر نہ کرنے کا۔ اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، زبان سلامت ہے، 5 چیزیں ظاہری، آنکھیں کام کرتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ ورکنگ میں ہے، پاؤں ورکنگ میں ہیں، اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، چلنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، کوئی چیز پکڑ کر کھانے میں، اپنا لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالنے میں، پانی کا گلاس خود اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر اٹھا لینے میں، جہاں آپ نے جانا ہے وہاں خود چل کے آپ جا سکتے ہیں، آپ کو بستر سے اٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، واش روم تک آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لے جاتا ہے، وہ یار شکر کرنے کے لیے تو اتنا ہی بڑا کافی ہے۔ باقی چیزیں تو بہت اوپر کی اور بہت بڑی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم چونکہ نعمتوں کا ادراک نہیں کرتے، سوچتے نہیں، جو ہے اس کو گنتے نہیں، جو ہے اس کو گنتے نہیں، جو نہیں ہے اسے گنتے رہتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر آپ کو قرآن مجید کی آیات اور کچھ احادیث مبارکہ عرض کی ہیں۔ آج میں یہ عرض کروں گا کہ بندہ شکر گزار کیسے بن سکتا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ بندے میں شکر آ جائے۔ اور یہاں یاد رکھنا، شکر اور صبر ساتھ ساتھ ہیں۔ شکر اور صبر ساتھ ساتھ ہیں۔ بندہ جب ناشکرا ہوتا ہے تو بے صبرا ہوتا ہے، ناشکرا ہو تو بے صبرا ہوتا ہے، اور جب شکر گزار بن جائے تو صبر والا بھی بن جاتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور میں کسی اور دے نال نہیں ہوندا، میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میں جب اس پہ چیزیں کچھ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو ایک پہلو یہ بھی آیا کہ بندہ چوری کیوں کرتا ہے؟
بندہ چوری کیوں کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. میں نے جو نتیجہ نکالا کہ بندہ جب بے صبرا ہو تو چوری کرتا ہے. کو سمجھ آئی بات؟ بندہ جب بے صبرا ہو جائے تو چوری کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چلو یہ بھی میں سمجھا کے پھر آگے بڑھتا ہوں اور شکر گزار بننے کا نسخہ بتاتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب کو گوڑیاں دے پیڑ دا نسخہ دس دے, کو نظر ٹھیک کرن دا کو نسخہ دس دے. بھئی اس کے لیے ڈاکٹر حکیموں کے پاس جائیں. یہ شکر ناشکری یہ دل کی بیماری ہے, یہ عقیدے اور ایمان کی بیماری ہے, یہ سوچ کی بیماری ہے. اور بارگاہ گنج بخش سے جب ان بیماریوں کا علاج ہو جائے, جملہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, آگے لنک میں کروں گا اس کے ساتھ. توجہ ہے؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ زور نال. تقریباً 2004 تک سائنس اس بات پر اڑی رہی ہے کہ انسانی جسم کا جو مرکز ہے, سینٹر پوائنٹ ہے, وہ دماغ ہے. 2004 تک کنٹرولنگ سینٹر پوائنٹ انسان کی باڈی کا دماغ ہے. 2004 میں ان پر پہلی دفعہ یہ انکشاف ہوا کہ انسانی جسم کا مرکز محور اصل دماغ نہیں دل ہے. دماغ نہیں. حالانکہ سائنس 2004 میں بتا رہی ہے کہ اصل انسان کا مرکز دل ہے. قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتا دیا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. کیا؟ قرآن کریم نے تو بہت پہلے بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے سکون باقی چیزوں میں تلاش کرنے والوں, آؤ تمہیں بنانے والا رب تمہیں بتاتا ہے کہ سکون کسی اور چیز سے نہیں, سکون دل سے ملتا ہے. اور دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بے چینی بے سکونی کا مرکز کیا ہے, اور نسخے سے بات بتانے لگا ہوں کہ جب دل پرسکون ہوگا نا, دل شاکر ہوگا, دل شکر گزار ہوگا, اندر سے شکر گزار ہوگا. میرے ساتھ ہیں جملے پر؟ جب اندر سے قلب اور دل مطمئن ہوگا, شکر گزار ہوگا, جب دل شکر گزار ہوگا, اور آنکھوں کو بھی شکر آ جائے گا, اور کانوں کو بھی شکر آ جائے گا, اور زبان سے بھی شکر جاری ہو جائے گا, ہاتھوں پاؤں کو بھی شکر نصیب ہو جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد لمضغہ, انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. میں اس پر میڈیکلی ابھی بات نہیں کر رہا, روحانی بات کر رہا ہوں, ورنہ میڈیکل نے بھی یہی کہہ دیا ہے سارا جسم ٹھیک ہے, آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں, دماغ ٹھیک کام کرتا ہے, ہاتھ ٹھیک کام کرتے ہیں, چلتا پھرتا کھاتا پیتا سارا کچھ ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک ہویا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا
تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، فرمایا اور کچھ نہیں، وہ دل ہے. تو میں شکر کا تعلق چونکہ دل سے ہے، ایمان سے ہے، اندر سے ہے، جس کا اثر باہر ظاہر ہوگا، اس لیے میں اس کا آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں. لیکن پہلے سمجھے چوری بندہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بے صبرا ہو تو چوری کرتا ہے. انسان کے دل میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے کہ یار میرے پاس نا، یار موبائل کوئی نہیں، موبائل ہونا چاہیے. خواہش پیدا ہوئی نا دل میں کہ میرے پاس موبائل ہونا چاہیے. یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یار میں نے پیسے لینے ہیں. اب اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک فطرتی طریقہ ہے، ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطرتی طریقہ یہ ہے کہ جا محنت کر، جا کے محنت کر، کاروبار کر، جاب کر، مزدوری کر، محنت کر، اس میں سے بچا، پیسے اکٹھے کر، اور جو تیری خواہش ہے اس کو پورا کر لے. یہ فطرتی طریقہ ہے. فطرتی پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اللہ تعالیٰ بھی جدو بچہ پیدا ہوتا نا تو پہلے دن جوان نہیں کرتا، وہ بھی 20 سال لگ جاندے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ بیج بوتے ہیں، وہ پہلے دن اس پہ فصل یا پھل نہیں آتی ہے، قدرت کا نظام ہے. اس نے اس کو ایک پروسیجر سے گزارنے کے بعد پھر اس پر فصل یا پھل آئے گی. وہ بندے تو ایڈا بے صبرا، تو کہتا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، رات میں سو کر سوچ رہا ہوں کی گل ہوے جے ڈیفینس وچ کنال دا بنگلہ نہ پوے. بھئی کوئی حرج نہیں، خواہش پیدا کرو، لیکن اس کے لیے فطرتی طریقہ کہ محنت کرو، صحیح طریقہ اختیار کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا، مل جائے گا. اور اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. یہ چیز کہ دل میں خواہش پیدا ہو فوری پوری ہو جائے، جملے پر دھیان دینا، دل میں خواہش پیدا ہو فوری پوری ہو جائے، اور بندے دے دی شان ہی نہیں، یہ تو رب کائنات اور مالک الملک کی شان ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ تو رب کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ہو جاتی ہے. بندے یہ تیرا کام نہیں، تیرا کام فطرتی ہے. وہ کیا ہے کہ محنت کر. تو دل میں خواہش پیدا ہوئی بے پیسے ہونے چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، ایک فطرتی طریقہ محنت کا. اور جب محنت شروع کرے گا تو ساتھ صبر بھی ہوگا نا، ساتھ صبر خود بخود ہوگا کہ چلو ایک مہینے 5000 بچ گیا، اگلے مہینے 5 بچ گیا، تو مطلب اگر 50000 کا موبائل لینا تو کوئی گل نہیں جناب، 7-8 مہینے بعد لے ہی لواں گے، ہے نا. صبر بھی آئے گا، راستہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے بے صبری والا؟ نہیں یار جلدی چاہیے، فوری چاہیے. اب جب فوری اور جلدی چاہیے ہوگا نا، پھر سوچے گا یار انہیں کسی تک کھونا ہی پونا، چوری کریں. پھر انہوں نے کہنا یار اور بھی بتیریاں جگہ پر داتا صاحب چل رہے ہیں، داتا صاحب چلنے ہاں. جدو سلام کرن لئی رش چنگا پیندا نا، یا حضرت صاحب نو علامہ صاحب نو جدو ملن لئی دنیا دا رش پیندا نا، ادو دا لبسی تے کسی دی جیب چوں کڈ لسا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اے یقین جان جو تواڈے سجے کھبے بھی کئی انج دے بیٹھے ہونے دے، اے جڑے صرف اس واسطے آئے نے، نماز بھی پڑھن گے، داتا صاحب بھی پہنچے نے، لنگر بھی کھان گے، نیت یہ ہے کہ جناب داتا صاحب تو موبائل چوری کر کے لے جانا. میں نے اس لیے ہر جمعے کے بعد ملنا کم کر دیا ہے، کیونکہ رش اتنا ہو جاتا ہے محبت والوں کا کہ کسی دا موبائل نکل گیا، کسی دا پرس نکل گیا. اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بیلی ماشاءاللہ پورے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ آ گئی، اور ان کو صبر دے، اللہ ان کو صبر دے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے. تو دوسرا طریقہ بے صبری کا ہے کہ جاؤ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو اور کرپشن کرو،
رشوت لے لو، چوری کر لو، کوئی غبن کر لو، یہ سارے رستے کیا ہیں؟ یہ سب بے صبری کے ہیں، ناشکری کے ہیں، صبر نہ کرنے کے ہیں۔ تو بندہ جب میں نے یہ کہا کہ جب بے صبرہ ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ بندہ کہتا میں مکان بنانا یار ہوں جی سیدھے سیدھے ٹورے تے ہو سکتا 10 سال لگ جان، یار یہ تو بڑا لیٹ ہو جانا، میں نے تو 2 سال بعد مکان بنانا، پھر کیا رستہ ہے؟ اب اس کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ چوری چکاری کرپشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ناپ تول میں کمی کرے گا، چیزیں غلط بیچے گا، عیب چھپا کے بیچے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بے صبری کا نتیجہ ہے، اور بے صبری ناشکری کے نتیجے میں آتی۔ یہ میں نے رک کر بتایا کہ اگر اس بیماری سے بھی بچنا ہے، چوری سے، کرپشن سے، رشوت سے، جھوٹ سے، کک بیک سے، ان ساری چیزوں سے اگر بچنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شکر کرنا شروع کر دو، شکر کرنا شروع کر دو، بے صبری ختم ہو جائے گی۔ جب بے صبری ختم ہو جائے گی اللہ بھی راضی ہوگا، تیرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔